تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی لاہور جناب ڈاکٹر علامہ ریاض الرحمان یزدانی صاحب کو۔ للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لا شریک له ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 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 وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وقال اللہ تعالی الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرات محترم علماء کرام واجب القدر بھی ہیں اور اللہ اور رحمت عالم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے بھی ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ میں یہ کہوں گا لاہور کے امیر کی حیثیت سے تقریر تو آج خیر نہیں کروں گا، کچھ پیغام دوں گا کہ ہم جعلی نبوت کو پاکستان میں نہیں چلنے دیں گے۔
بلند آواز سے کہو، جب تک ہم زندہ ہیں جعلی نبوت کو نہیں چلنے دیں گے۔ اور کس کو نہیں چلنے دیں گے؟ جعلی کلمے کو بھی نہیں چلنے دیں گے، جعلی اذان کو بھی نہیں چلنے دیں گے۔ اور جو صحابہ کا دشمن ہے، خدا کی قسم وہ زیرو ہے، صحابہ ہیرو۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں جو جشن عید میلاد النبی پر ہمیں گالیاں دیتے ہیں، میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے اسلام میں جشن کا لفظ نکال کے دکھا دو۔ خدا کی قسم تمہارا باپ نہیں ہے جو اسلام کی کسی لغت میں جشن کا لفظ نکال کے دکھائے۔ یہ فارسی کے لفظ ہے، محمد کو مذاق سمجھا ہوا ہے انہوں نے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ آپ کے محمد کے ذرا سنو نوجوانوں آج، کہ آپ کے محمد کے پاس، آپ کے محمد کے پاس جو بیٹھ جاتا تھا وہ نوریوں کو کرا۔ نوری کیا ہوتا ہے؟ کیا نور اور کیا نور؟ خدا کی قسم ہے کہ محمد کے پاس، آپ کے محمد کے پاس، آپ کے پیر کے پاس جو بیٹھ جاتا تھا وہ نوریوں کو کراس کر جاتا تھا۔ نوری کیا ہوتا ہے؟ نوری کیا ہے؟ نور نور کی رٹ لگا رہے ہو۔ خدا کی قسم ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَہ۔ کیا بات ہے؟ کیا بکھیڑا ہے، کیا ڈرامہ ہے پاکستان میں۔ فرشتوں اور نوریوں، میں دنیا میں ایک اپنا نمائندہ خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ اللہ کو بھی پتا تھا کہ لاہور میں لاہوری بھی ہے، یہ بڑے چالاک ہوتے ہیں، اور پھر یہ گدی نشین، یہ پیر پرست، یہ قبر پرست، یہ منافق بھی ہوتا ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ یہ کہے گا کہ خلیفہ تو کوئی نوری بھی ہو سکتا ہے۔ قربان جاؤں قرآن پہ اور اللہ تیری ذات پہ کبریائی پہ قربان جاؤں، فرمایا انی خالق بشر، میں تو بشر بنانے والا ہوں۔ یہ پیغام ہے میرا آج اس سیرت النبی کانفرنس میں۔ کراؤن والوں سنو کہ بشر نور کیا ہوتا ہے، اور آج یہ سمجھو کہ بشر کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کھنکتی مٹی سے میں یہ بشر بناؤں گا، یہ کھنکتی مٹی سے، پھر اس میں اپنی روح پھونکوں۔ پھر نوجوانوں ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ یہ سننے والی بات ہے۔ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ پھر زبان اس کی ہوگی، زبان اس کی ہوگی، بیان میرا ہوگا۔ زبان اس کی ہوگی، بیان میرا ہوگا، اور نگاہ اس کی ہوگی، نظر میری ہوگی۔ خدا کی قسم ہے بشر کو سمجھا ہی نہیں۔ وہ جب بڑے بڑے اپنے ڈھانچے دیکھتے ہیں
اتنے اتنے بڑے منوں کے ڈھانچے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بشر بڑی گندی چیز ہے، اور پیغمبر تو بشر ہو ہی نہیں سکتا، رسول بشر کیسے ہو گیا؟ اور تم جانتے نہیں ہو کہ بشر کیا ہوتا ہے، کہ زبان اس کی ہوگی، بیان میرا ہوگا، خدا کی قسم ہے نگاہ اس کی ہوگی، نظر میری ہوگی، یہ کان اس کے ہوں گے، سماعت میری ہوگی۔ اور اب دل پہ ہاتھ رکھو، دلان پہ ہاتھ رکھو، دل اس کا ہوگا، دھڑکنیں میری ہوں گی، دل اس کا ہوگا، یہ ہے بشر۔ اور نوریوں، میں بشر بنا کے بھیجنے والا ہوں، پھر میں اس کا میزبان بنوں گا اور وہ میرا مہمان بنے گا۔ اور نوریوں، اور نوریوں، اور نوریوں، اور نوریوں، تم بھی اس کے غلام بنو گے، تم بھی اس کے غلام بنو گے۔ محمد صلی اللہ آپ کے پیر کا غلام جبریل تھا، ایک نوری تھا۔ کیا بات کرتے ہو؟ مجھے یہ بتاؤ، یہ جشن عید میلاد النبی کہاں سے آیا؟ صدیق اکبر کا دور ہے، 2 سال، 2.25 سال 2 بار آیا، نہ کوئی جشن نہ جلوس مدینے میں کسی نے دیکھا ہے، کسی نے پڑھا ہے؟ فاروق اعظم کے دور میں 12 دفعہ آیا، رحمت عالم کی پیدائش کا دن، کوئی جلوس نہیں ہے، کوئی جشن نہیں۔ عثمان غنی کے دور میں 12 مرتبہ آیا، مدینے کے بازاروں میں کوئی بھی جشن نہیں، کوئی جلوس نہیں۔ اور حضرت علی کے دور میں 5 مرتبہ آیا، 5 مرتبہ، کوئی جشن نہیں، کوئی جلوس نہیں ہے۔ علی کے ماننے والوں دکھاؤ، کسی جگہ سے نکال کے دکھاؤ۔ میرا چیلنج ہے، امیر معاویہ کا دور 19 سال رہا، نہ کوئی جشن نہ کوئی جلوس ہے۔ امام ابو حنیفہ، ان کے دور میں رحمت اللہ علیہ 47 مرتبہ آیا، کوئی جلوس کوئی جشن نہیں۔ امام شافعی 47 مرتبہ آیا، کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں ہے۔ اور پیر عبد القادر جیلانی کی زندگی میں 41 مرتبہ آیا، کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ پھر ہندوستان کو دیکھو اپنے، اورنگزیب عالمگیر بڑا متقی پرہیزگار ہے، شہنشاہ، کوئی دلی کے بازار میں چاندنی چوک میں کوئی جلوس جشن نہیں ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے دور میں کوئی جشن نہیں، کوئی جلوس نہیں۔ قائد اعظم کے دور میں کوئی نہیں، ایوب خان کے دور میں کوئی نہیں، بھٹو صاحب کے دور میں یہ جشن منایا گیا۔ وہ چور جب چوری کرتا ہے، چوری کے لیے جاتا ہے جب چور، تو اگر کتا ہو تو کتے کو ٹکڑا ڈالنا پڑتا ہے کہ تم چپ رہو گے۔ انہوں نے حکمرانوں نے اپنے کام نکالنے تھے مولویوں سے، اور میں آج یہ کہتا ہوں کہ خدا کی قسم شرک کی گاڑی کو نہیں چلنے دوں گا لاہور میں، شرک کی گاڑی کو نہیں چلنے دوں گا، اور ہم مل کر توحید کا علم پر بلند کریں گے کہ نہیں؟
بلند کریں گے، بلند کریں گے. اور کل خدا کے سامنے بھی حشر میں اس طرح اللہ ہمیں اکٹھا کر دے اور حشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے کہ اللہ یہ بڑے بڑے جبے والے ہم پہ فتوے لگاتے تھے، گالیاں دیتے تھے، گستاخ کہتے تھے. یہ کیا ہے؟ ہاں تو یہ ہمیں برا بھلا کہتے تھے، لیکن اللہ وہاں بھی ہم کہتے رہے کہ تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں. اور شان پیغمبر وہ محمد تو محمد ہے، خدا کی قسم وہ محمد کیا محمد ہے، خدا کی قسم ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جہاں میری بات ہوگی وہاں تیری بات ہوگی. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جہاں میرا ذکر ہوگا تیرا ذکر ہوگا. اور ہم نے فیصلہ کیا ہے محمد کہ جہاں تک میری خدائی ہوگی محمد تیری مصطفائی ہوگی. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ساری کائنات کا خالق و مالک ہوں، محمد تو ساری کائنات کا پیغمبر ہوگا. اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے محمد، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ساری کائنات کا احکم الحاکمین ہوگا، تو رحمت للعالمین ہوگا. خدا کی قسم وہ محجبین ہے، ناظرین ہے. آپ کا پیر رحمت للعالمین ہے، ساری کائنات میں بہترین ہے. شمس الضحیٰ ہے، بدر الدجا ہے، خیر الورا ہے، احمد مصطفیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے. وہ ہے آپ کا پیر مسلمانوں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے فیصلہ فرمایا، اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ سجود میرے لیے ہوگا، درود تیرے لیے ہوگا. محمد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سجود میرے لیے ہوگا، درود تیرے لیے ہوگا، قیام میرے لیے ہوگا، سلام تیرے لیے. کوئی مذاق ہے کیا؟ جلوس رحمت عالم کا، جلوس پاک نبی کا، کہ جس کو یہ فرمایا گیا کہ عرش بری پر آ جاؤ محمد، پر جوتے بھی اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پاک نبی جبریل آئے، نالین نالین محمد اللہ نے بھیجا ہے، تیری جوتی پہ پاؤں، تلوے پہ پاؤں گوبر لگ گیا ہے، گوبر اللہ نے بھیجا ہے، جبریل صاف کر کے آؤ. وہ پاک نبی اس کے جلوس میں کنجریوں کے گانے، کنجروں کے گانے، ملنگوں کے گانے، ملنگڑیوں کے گانے. اب خود ہی حساب لگاؤ میں نے کیا کہنا ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم وہ شمس الضحیٰ ہے، بدر الدجا ہے، خیر الورا ہے، احمد مصطفیٰ ہے، محمد مصطفیٰ. وہ آپ کا نبی ہے کہ کھڑے ہو جائے وہ تو آسمان کو بلندی ملتی ہے، بیٹھ جائے تو زمین پرسکون ہو جاتی ہے. وہ آپ کا نبی جو درختوں کا نبی، درختوں کے پتوں کا نبی، سمندروں کا نبی، سمندروں کے قطروں کا نبی، اور مسلمانوں زمین کا نبی، زمین کے ذروں کا نبی، فرش کا نبی، عرش کا نبی. کیا سنتے ہو لوگوں کے؟
لوگوں سے کیا سیرت سنتے ہو سنو، آج اہل حدیث کے سٹیج سے سنو کہ اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کیا بات کرتے ہو؟ یہ محمد وہ محمد ہے جدی دنیا اتے نہیں ملدی نظیرے، جدی دنیا اتے ملدی نہیں نظیرے، ساڈا پیر مشرکو پیران دا پیر ہے، جدی دنیا اتے ملدی نہ نظیرے، ساڈا پیر مشرکو پیران دا پیر ہے، جو سارے جہانوں انوکھا نیارا، جدا نام نامی محمد پیارا، وہ ہے ہمارا پیر مزمل مدثر بشیر و نذیر، اسی ہاں مریدو دے، اسی ہاں مریدو دے، اسی ہاں مریدو دے، ساڈا او پیر ہے۔ کی مقابلہ کرو گے ساڈے سارے؟ خدا کی قسم ہم بھی فرقہ کو بنا سکتے تھے، ہمیں فرقے بنانے نہیں آتے۔ تم حنفی بن گئے، تم شافی بن گئے، پتہ نہیں بریلوی بن گئے، کیا کیا بن گئے، ہمیں بھی فرقے بنانے آتے ہیں۔ ہم بھی کچھ سنائی فرقہ بنا سکتے تھے مولانا صلاح اللہ مرسری کے نام پر، ہون تے یزدانی دا بھی فرقہ بن سکتا سی، علامہ اسحاق ظہیر دا بھی فرقہ بن سکتا سی، نہیں بن سکتا۔ ہم نے نہیں بنائے، ہم نہیں بنائیں گے، اس لیے ہم اہل حدیث ہے، یہ امت کا نام ہے، اہل حدیث امت کا نام ہے، یہ امت کا نام ہے، اہل حدیث امت کا نام ہے۔ فرقے جو ہوتے ہیں وہ بستیوں کے ناموں پہ بنتے ہیں، شہروں کے ناموں پر، شخصوں کے ناموں پر فرقے بنتے ہیں۔ ہم بھی فرقہ بنا سکتے تھے۔ مولانا صلاح اللہ مرسی کتنے بڑے ہمارے بزرگ گزرے، امام ابن تیمیہ، او خدا کی قسم ہے ہم تیمی نہ بنے، ہم تیمی نہ بنے، کو بنا ہے تیمی؟ ہمارے بزرگ کتنے بڑے، کیوں نہیں بنے؟ کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، یہ قرآن کتاب بھی حدیث ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، ترجمان کتاب و سنت، شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ، ڈاکٹر ریاض الرحمان یزدانی صاحب، علماء اہل حدیث۔ اور پھر قرآن بھی حدیث، اور رحمت عالم کا فرمان کیا ہوتا ہے؟ حدیث ہے نا؟ تو پھر ہم اسی لیے کوئی فرقہ نہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہے کہ نہیں؟ ان کی سادگی، چلو دیکھو سیرت کا جلسہ ہے، اپنے پیر کی سادگی دیکھو کہ وہ کالی کملی کا دامن ان کا چڑھ جائے تو فرشتے جو ہے وہ وضو کرنے لگتے ہیں۔ خدا کی قسم سنو تو صحیح کہ وہ سر اونچا کر کے بولے، وہ سر اونچا کر کے بولے تو حدیث بنتی جاتی ہے، سر نیچا کر کے
سر اونچا کر کے بولے تو قرآن بنتا جاتا ہے، سر نیچا کر کے بولے تو حدیث بنتی جاتی ہے۔ وہ ہے آپ کا پیغمبر، وہ آپ کا پیغمبر ہے۔ مسلمانوں، سارے نبیوں کو انعام دیے گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو انعام دیا گیا کہ وہ تخت پر آسمان کے نیچے نیچے اڑ رہے ہیں، اڑتے تھے نا حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ اڑتے تھے اور لیکن آسمان کے نیچے نیچے رہتے تھے۔ محمد کریم کو وہ مقام دیا کہ جوتیوں سمیت عرش بری کے اوپر نظر آ رہے ہیں۔ کیا بات کرتے ہو؟ حسن یوسف کو دیکھو، حسن یوسف کہ مصر کی عورتوں نے جب حسن یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ لیں، انگلیاں کاٹ لیں، لیکن محمد تو کیا محمد ہے کہ جب تجھے دیکھا لوگوں نے تو اپنے گلے کٹوا لیے، اپنے گلے کٹوا لیے۔ اور محمد کیا محمد ہے تو، خدا کی قسم بس آخری بات سنو تو میں ختم کر رہا ہوں۔ اپنی تاریخ ذرا دیکھ لو، بس تھوڑی سی وہ دیکھو اور پھر میں ختم کرتا ہوں کہ بنو سلیم سے ایک بابا جی آئے، بابا جی بڈھے، رحمت عالم نے فرمایا کہ آنے دو اس کو۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بابا جی کو آنے دو، انہوں آن دو۔ بابا جی فرمانے لگے، بابا جی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول میں اس بد نصیب قبیلے کا فرد ہوں جس نے آپ کے 70 یاروں قرآن کے حافظوں کو بیر معونہ پر قتل کر دیا تھا، ذبح کر دیا تھا۔ دیکھو تو صحیح، 70 اس وقت کے 70، آج کے تو 70,000 70 لاکھ کے برابر ہوں گے۔ 70 صحابہ جا رہے ہیں تبلیغ کے لیے اور رحمت آپ کے رحمت عالم ان کو الوداع کر رہے ہیں، پہ جاؤ جا کے تبلیغ کرو۔ وہ جانے تو کھینا لے کے جا رہے سن تو نہ جانے بیر معونہ پر ان کو ذبح کر دیا، 70 کے 70 70 کے 70 ذبح ہو گئے۔ کوئی مذاق ہے یہ دی؟ آج کہہ رہے ہیں جی وہ 10 روپے میں جنت مل رہی ہے، 20 روپے جو کوئی جتی پالش نہیں کر کے دیتا، کرتا 10 روپے میں جنت۔ خدا کا خوف کرو۔ بیر معونہ پر 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے، اور جب وہ ذبح ہو رہے تھے تو انہوں نے پیغام دیا کہ او فرشتوں، او ہواؤ، ساڈا پیغام جا کے دے دیو ساڈے آقا نو، ساڈی برادری ساڈے پائیاں نو جا کے دے دیو کہ بلغوا عنا بلغوا عنا قومنا بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا ورضی عنا وارضانا۔ او ساڈا جا کے پیغام ساڈے آقا نو دے دیو کہ بیر معونہ تے ساڈی اپنے رب دے نال ملاقات ہوئی ہے، جو ایڈی کامیاب ہوئی ہے کہ اسی اپنے رب تے راضی ہو گئے اور ساڈے تے راضی ہو گیا ہے۔ بلغوا عنا قومنا بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا۔ وہ ہے آپ کا پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
70 صحابہ ذبح ہو گئے اور بنو سلیم سے اسی قبیلے کا یہ فرد ہے آیا ہے. آپ نے پوچھا بابا جی کس لیے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اس بد نصیب قبیلے کا فرد ہوں جس نے آپ کے 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا تھا. آج میں تیری نبوت کو تسلیم کرنے کے لیے آیا ہوں, تیری پیغمبری کو تسلیم کرنے کے لیے آیا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ نے فرمایا بابا جی تیری جہنم جنت میں بدل گئی ہے, تیرا سارا قبیلہ جہنم میں چلا جائے گا لیکن تیرا سارا قبیلہ جہنم میں چلا جائے گا لیکن بابا جی تم جنت میں چلے جاؤ گے. اور بابا جی کوئی پراپرٹی بھی چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں؟ وہ جواب دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ میرے پاس تو سواری نہیں ہے, میرے پاس تو پگڑی بھی نہیں. آپ کے حیدر قرار بیٹھے ہوئے تھے. عورتوں سے کہتا ہوں اپنی معزز ماؤں اور بہنوں سے, اس علاقے کی معززہ محترمہ بہنوں اور ماؤں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ ذرا سنو, اپنی تاریخ دیکھو کہ بابا جی میرے سر پہ تو پگڑی نہیں, میرے پاس تو سواری بھی نہیں ہے. حیدر قرار بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے اپنا ماما اتارا اور بابا جی کے سر دے اتنے رکھ دیا. حضرت سعد بن عبادہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول میں اس کو اپنا ایک اونٹ گفٹ کرتا ہوں. اونٹ بھی مل گیا, سواری بھی, پگڑی بھی. اور پھر وہ کیا کہتا ہے بابا, 70-80 سال کا بابا, وہ کہتا ہے کہ محمد میں تو 3 دن سے بھوکا ہوں. اور وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ پیغمبر, وہ تمہارا پیغمبر مسلمانوں, وہ تمہارا پیر مسلمانوں, وہ تمہارا قائد مسلمانوں, وہ تمہارا ہادی کہ اشرفیوں کا قدموں میں اشرفیوں کا ڈیر لگا ہوا. اور 3 دن سے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہیں, دوسروں کے واسطے سیموں زروں کا, اور اپنا یہ حال ہے کہ چولہا بجھا ہوا. اپنا یہ حال کہ چولہا بجھا ہوا. پھر بھی فرمایا کمال یہ بس, میں ختم کر لگا نہیں, بس 2 آخری, کہ فرمایا کہ اگرچہ حسنین بھی بھوکے ہیں, میں بھی بھوکا ہوں, لیکن سلمان فارسی بابا جی کا ہاتھ پکڑ کے مدینہ کے بازاروں میں آواز لگاؤ, ھذا ضیف رسول اللہ, ھذا ضیف رسول اللہ. اور مسلمانوں اپنی تاریخ دیکھو, تمہاری تاریخ کیا ہے؟ ھذا ضیف رسول اللہ, ھذا ضیف رسول اللہ. میں اللہ کے رسول کا مہمان لایا ہوں, کوئی اس کو کھانا کھلا دے. آواز لگائی جا رہی ہے, اتنے میں فاطمہ زہرا کا گھر آ گیا. مسلمانوں فاطمہ زہرا بطول کا گھر آ گیا, آپ کی لخت جگر کا گھر آ گیا ہے. اور سلمان فارسی یہ سوچ کر یہیں رک گیا
کہ اگر اس گھر سے کچھ نہ ملا تو پھر کہاں سے ملے گا؟ پھر کہاں سے ملے گا؟ آواز لگائی جا رہی ہے حاذا ضعیف رسول اللہ، حاذا ضعیف رسول اللہ۔ خدا کی قسم فاطمہ زہرا جب سنتی ہے، میری ماں اور بہنوں سنو اپنی تاریخ، ایک چادر برآمد ہوتی ہے، چادر فاطمہ زہرا کے گھر سے ایک چادر برآمد ہوتی ہے اور حکم ہوتا ہے سلمان فارسی کو کہ جاؤ شمون یہودی کی دکان پر لے جا کر اسے بیچ کر آٹا لے کے آؤ۔ شمون یہودی کی دکان پر وہ چادر لے کے جاتے ہیں سلمان فارسی۔ پتہ نہیں، میں کہتا ہوں کیا فصاحت ہوگی، کیا بلاغت ہوگی اس چادر میں، اس دوپٹے میں، وہ دینے چے کی فصاحتاں ہونگیاں، کی بلاغتاں ہونگیاں کہ شمون یہودی نو پوچھنا پہ گیا کہ یہ پہلے دس چادر کی دیئے۔ سلمان فارسی کہنے لگے تو کاروبار کرنا، چادر دے بس جنہ آٹا بندہ دے دے۔ وہ کہنے لگا نہیں، پہلے 10 چادر کی دیئے۔ سارا واقعہ بیان کر دیا کہ اللہ کے رسول کا یہ مہمان آیا ہے اور میں لے کے آیا ہوں کہ کوئی اس کو کھانا کھلا دے، بھوکھا تھا۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہے کہ حسنین بھی 3 دن سے بھوکے ہیں، لیکن یہ چادر لے کے چلے جاؤ شمودی کی دکان پر اور میرے بابا کے مہمان کے لیے آٹا لے کے آؤ، میں اپنے بابا کے مہمان کو خالی پیٹ نہیں جانے دوں گی۔ بتا دی ساری بات تو خدا کی قسم ہے شمون یہودی کی چیخیں نکل گئی۔ تو اس نے کہا کہ آخری رسول کی یہی نشانیاں بیان کی گئی تھی توریت میں کہ وہ خود بھی غریب پرور ہوگا، اس کا گھرانہ بھی غریب پرور ہوگا۔ اور جاؤ سلمان، اب فاطمہ زہرا کو کہہ دو کہ تیرے بابا پر تو شمون کی جان بھی قربان ہے، اس کی دکان بھی قربان ہے، اس کی دکان بھی قربان، اس کی جان بھی قربان۔ اور میں فاطمہ زہرا کے ابے پر ایمان لانے کا اعلان بھی کر رہا ہوں۔ وہ تنہائیاں کہاں سے لاؤں، وہ سناٹے کہاں سے لاؤں کہ جن کے دامن میں رحمت عالم کی بیٹی لخت جگر چکی پھیرتی تھی اور زبان پہ ہوتا تھا اِذ الشمس کُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَآخِرُ دعوانا الحمد